جی، آج کی ویڈیو میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھ تک یہ فیڈ بیک آئی ہے کہ میں کوئی بہت سنجیدہ ہو کر ریاضی کو پیش کر رہا ہوتا ہوں، تو میں کوشش کروں گا میں آپ سے اسمائل کر کے بات کروں اور اس کے ساتھ ہی جو ہے اس ویڈیو کے نوٹس جو ہیں وہ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، اور چینل کو آپ سبسکرائب کر لیجئے۔ ہمارا آج کا موضوع جو ہے وہ یہ ہے کہ ہلبرٹ اسپیس کیا ہے۔ اچھا، ویسے فطری طور پر یہ ہوتا ہے کہ ریاضی چیز ہی ایسی ہے کہ جو ہی وہ سامنے آتی ہے تو میرا ذہن سنجیدہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ ابھی میری خواہش ہے میں سنجیدہ ہوں، لیکن میں ہو نہیں رہا۔ ہلبرٹ اسپیس، ایک تو سب سے پہلے ہمیں یاد رکھنا چاہیے عظیم ریاضی دان ڈیوڈ ہلبرٹ کی یاد میں اس اسپیس کو ہلبرٹ اسپیس کہا جاتا ہے۔ بٹ پرسنالٹی، کبھی وقت ملا تو میں آپ کو اس سے متعارف کروانے کی کوشش کروں گا۔ فی الحال ٹیکنیکل سبجیکٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ دیکھیے، ہلبرٹ اسپیس میں سب سے پہلی چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ یہ ایک ویکٹر اسپیس ہی ہوتی ہے، اس کے اندر ویکٹرز ہوتے ہیں، اور اس میں تین بڑی اہم خاصیتیں ہوتی ہیں۔ ایک، یہ کمپلیٹ ہے، ٹیکنیکل سینس میں ابھی ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ دوسری، یہ سیپریبل ہوتی ہے، ایک ٹوپولوجیکل کانسیپٹ ہے۔ اور تیسرا، اس میں انر پروڈکٹ کا تصور پایا جاتا ہے۔ آئیے ہم ان کو باری باری دیکھتے ہیں کہ ان تینوں سے کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ دیکھیے، کمپلیٹنس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل عام فہم زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ یہ ایک ایسے ماحول کا نام ہے کہ اگر کسی جگہ پر آپ کو لوگ قریب قریب کھڑے ہوئے نظر آئیں، پہلے دور دور نظر آ رہے تھے، پھر قریب قریب ہونے لگ جائیں، وہ آپس میں نظر آئے کہ ان کا فاصلہ کم ہوتا جا رہا ہے، تو پھر لازم ہے کہ وہاں ان کی منزل پھر کہیں قریب ہی ہے، وہاں منزل ان کی موجود ہے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، کمپلیٹنس ایک ایسے ماحول کا نام ہے کہ جس میں یہ یقینی ہے کہ اگر لوگ جو پہلے فاصلے پر کھڑے تھے، ایک لمبی لائن آپ دیکھ رہے ہیں فرض کیجئے، اور اس میں وہ ایک خاص وقت کے بعد یا ایک خاص ٹائم کے بعد آپ ان کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک جگہ آتی ہے جس کے بعد وہ سارے آپس میں ان کا فاصلہ کم ہوتا جاتا ہے، وہ بتدریج ایک دوسرے کے قریب کھڑے ہوتے جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی چیز ہے ان کی منزل جو وہاں موجود ہے اور لازماً موجود ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ لوگ آپس میں قریب قریب کھڑے ہوں اور اس کے باوجود آگے کوئی بامانی مقصد موجود، منزل موجود نہ ہو۔ عام فہم اس کی آپ دو مثالیں لے لیجئے۔ فرض کیجئے ایک سڑک کے کنارے آپ لمبی قطار دیکھ رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد وہ قطار جو ہے نا وہ آپس میں کمپریس ہونا شروع ہو جاتی ہے، ایک دوسرے کے لوگ قریب آنا قریب قریب کھڑے ہوئے ہیں، دب کے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے وہاں کوئی دفتر وغیرہ ہے، نادرا کا دفتر ہے، کوئی اور دفتر ہے، جہاں سے ان کو کوئی کام ہے اور وہ ان کی منزل وہاں لازماً موجود ہے، تبھی تو وہ قریب قریب پریس ہو کے کھڑے ہوئے ہیں۔ اس کی دوسری مثال آپ دیکھیے، سگنل کے اوپر جب کوئی گاڑی رکتی ہیں تو جو گاڑیاں بالکل سگنل کے کنارے پہ آ کے رکتی ہیں ان کے درمیان فاصلہ بہت کم ہوتا ہے، اور پیچھے سے اگر آپ دیکھیں تو جو گاڑیاں ہیں ان کے درمیان آپس میں فاصلہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا ماحول، اس کو ہم کمپلیٹ ماحول کہیں گے، کمپلیٹنس کہیں گے اس ماحول کی خاصیت کو، کہ جو اس بات کو یقینی بنائے کہ جب کبھی قطاریں جو ہیں وہ ایسی ہوں کہ ایک خاص وقت کے بعد ان کے جو ممبرز ہیں وہ آپس میں قریب قریب کھڑے ہوں، ان کا فاصلہ کم ہوتا چلا جائے، تو لازم ہے کہ پھر ان کی منزل وہاں موجود ہے۔ ایسی قطاریں جن میں ایک خاص وقت کے بعد فاصلہ کم ہو جائے ایک خاص مقام کے بعد، ان کو ٹیکنیکلی ہم کہتے ہیں کوشی سیکوینس۔ تو کمپلیٹنس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر کوشی سیکوینس کنورجنٹ ہوتا ہے، ٹیکنیکلی ہم اس کو یوں بولتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی سیپریبلٹی۔ اچھا، سیپریبلٹی پر میں ٹوپولوجیکل جو نوشنز ہیں ان کی وضاحت پر بھی اس میں بات کروں گا۔ سیپریبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسپیس ہے یہ ایسی ہے کہ مختلف جگہوں پر اس کو توڑا جا سکتا ہے، اس کو الگ کیا جا سکتا ہے، یہ آپس میں گتھم گتھا نہیں ہوئی، اس کے جو اجزاء ہیں، اس کے جو ارکان ہیں وہ آپس میں اس طرح سے نہیں الجھے ہوئے کہ ان کو ایک دوسرے سے الگ ہی نہ کیا جا سکے۔ اور اس کی ایک ٹیکنیکل ڈیفینیشن موجود ہے جو ہم کسی اور ٹوپولوجی کی ویڈیو پر وضاحت کریں گے۔ بہرحال ٹیکنیکلی ہم یہ کہیں گے کہ اس کے اندر ایک کاؤنٹیبل ڈینس سب سیٹ موجود ہے۔ مجموعی طور پر آپ اس یوں سمجھیے کہ باوجود اس کے کہ جیسے اوپر جس میں کمپلیٹنس پائی جاتی ہے، اسی کے ساتھ اس اسپیس کے اندر اچھی بات یہ ہے
کہ جب چاہیں آپ اس کو جہاں سے چاہیں الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ آپ اس کے اندر جھانک سکتے ہیں بہت ساری ریاضیاتی طور پر۔ ظاہر ہے جب ہم ریاضیاتی طور پر جھانکنے کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذہن کی آنکھ سے اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ریاضی ایسی دنیاؤں کا مطالعہ ہے جن کو ہم جسمانی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، صرف ذہن کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، تو اسی ذہن کی آنکھ سے ہم اس کو الگ الگ بھی کر سکتے ہیں۔ دو باتیں ہو گئیں، کمپلیٹ ہوتی ہے یہ والی سپیس، یہ ویکٹر سپیس ہے جو کہ کمپلیٹ ہوتی ہے، دوسرا یہ سیپریبل ہوتی ہے۔ اور تیسری بات، اس کے جتنے بھی ارکان ہیں اس دنیا کے، ہلبرٹ سپیس جس دنیا کا نام ہے، اس کے جو رہنے والے ہیں ان کے درمیان مشابہت کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ وہ آپس میں کتنے قریب ہیں مشابہت کے لحاظ سے، اگر یعنی سملیرٹی ان میں کتنی پائی جائے۔ اور یہ سملیرٹی کس سے ہم حاصل کرتے ہیں؟ یہ جناب ہمارے پاس ایک میجر ہے، ایک فارمولہ ہے جس کا نام ہے انر پروڈکٹ۔ یہ بڑا خوبصورت فارمولہ ہے، سادہ ہے، اور یہ دو ویکٹرز کوئی سے لیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی چیز پر بھی اپلائی کر دیں، نہیں، یہ دو انسانوں پر اپلائی نہیں ہوگا، کسی اور چیز پر نہیں ہوگا، اس کو چاہیے دو ویکٹرز۔ یہ دو ویکٹرز کی آپس میں مشابہت نکال دیتا ہے، جس کو آپ بعض کا کوسائن سملیرٹی بھی کہتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ڈاٹ پروڈکٹ ہے یا انر پروڈکٹ ہے اس کے اندر ہم کوز استعمال کر رہے ہوتے ہیں، کوسائن استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مجموعی طور پر آپ یہ دیکھیے کہ ہلبرٹ جو سپیس ہے وہ بڑی ویل بیہیوڈ سپیس ہے، یہ ایک ایسی دنیا ہے جس کے اندر ہمیں کافی ساری آسانیاں مہیا ہیں، جن کے ذریعے ہم اس کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ ہے کہ جو چیزیں قریب ہیں ان کی منزل وہاں پر ہوگی، اور جو چیزیں اس دنیا میں موجود ہیں ان کی مشابہت بھی ہم پیمائش کر سکتے ہیں۔ تو ان معنی میں اس کے اندر بڑی مشہور جو مثالیں ہیں وہ آپ ویسے تو آسانی سے ٹیکنیکل کسی کتاب میں بھی مل جائیں گی۔ L2X میو ایک سپیس ہے جو کہ ہلبرٹ سپیس ہے، ایکسس میں میجر سپیس ہوتی ہے اور میو اس کا ایک میجر ہوتا ہے۔ پھر جتنے بھی ایسے اسکوئر انٹیگریبل فنکشنز ہوتے ہیں ان کی سپیس، یا پھر ایسے کمپلیکس فنکشنز جو کہ ریئل لائن کے اوپر اسکوئر انٹیگریبل ہوتے ہیں، وہ یہ سارے کے سارے ہلبرٹ سپیسز فارم کرتے ہیں۔ یہ ایسے ارکان ہیں، یہ ایسے باشندے ہیں کہ جن کی دنیا کو جس دنیا میں یہ ایگزسٹ کرتے ہیں، مثلا ڈبل اسکوئر انٹیگریبل فنکشنز ہو گئے یا L(x میو), یہ جو باشندے جن جگہوں کے ہیں، ان کا جو اصل وطن ہے اس وطن کا نام ہے ہلبرٹ سپیس۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم نے اس ٹیکنیکل سبجیکٹ کو مکمل کر دیا۔ آخر میں ایک دفعہ پھر دوہرا دیتا ہوں، اس میں کمپلیٹنس پائی جاتی ہے۔ کمپلیٹنس اس بات کو انشور کرتی ہے کہ قریب چیزیں اگر ہوئیں ایک خاص وقت کے بعد تو منزل پھر ہوگی لازماً۔ دوسرا، اس کے اندر سیپریبلٹی پائی جاتی ہے، آپ چیزوں کو جب چاہیں الگ الگ کر کے آپس میں دیکھ سکتے ہیں، ان کے میں تمیز کر سکتے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ اس میں مشابہت کا تصور موجود ہے۔ اس کے ساتھ آج یہ ختم ہوئی، ہم اس کے بعد اور کانسیپٹس پہ بھی بات کریں گے۔ میری کوشش ہے کہ میرا خیال میں آج بہت سنجیدہ نہیں رہا ہوں، شکریہ۔